بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، جن کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہوں اور جن کا ذکر خیر اللہ اپنے فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہو۔ ایسے خوش نصیب بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق بخشتا ہے کہ جاؤ، یہ اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کے فرمان کی مجلس ہے جہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں میرا جو عنوان ہے آپ کو بتایا گیا، اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ فرض یا یہ ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے رکھی ہے، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجنے کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ معاشرے کو پاک کریں، معاشرے کو پاکیزہ بنائیں، معاشرے کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین، میں نے آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے، مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں ایک رسول کو بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کے احکام بیان کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کے معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی اس کی اصلاح کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور سنت کی باتیں سکھاتا ہے، وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی حالت کو دیکھیے، کس طرح سے معاشرہ برباد ہو رہا تھا، کس طرح سے برائیاں عام تھی، ظلم و جہل کا کس طرح سے غلبہ تھا، قتل و خونریزی کا کس طرح سے بازار گرم تھا، معاشرہ پورا کا پورا برائیوں اور فواحش و منکرات کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ لیکن قربان جائیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اس نبی نے صرف 23 سال کی مدت میں ایسی اصلاح کیا، معاشرے کی ایسی اصلاح کی، معاشرے کو ایسا پاک کیا کہ وہ قوم جو برائیوں میں لت پت تھی، جو بزدل تھی، ایمان ان کے دل کے اندر آیا اور نبی کا فرمان ان کے دل کے اندر گھسا، ان کا دل پاک ہوا، تو وہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے لڑ گئے، ان کو ڈر نہیں لگا، سپر پاور طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیا کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری معاشرے کی اصلاح کی انبیاء کی تھی، نبی کی، نبی کے بعد علماء کی، علماء کے بعد اور لوگوں، اور خاص طور سے جو آج کا عنوان آپ نے سنا، عورتوں پر معاشرے کی اصلاح کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مرد ظاہری چیزوں کی اصلاح کرتا ہے اور اندرون خانہ کی اصلاح، اندر کی اصلاح عورت ہی کر سکتی ہے، اس کے بغیر اصلاح معاشرہ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ تعلیم دیا اور مومنہ عورتوں کو یہ تعلیم دیا، تمام مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کی طرح ادھر ادھر بناؤ سنگھار کر کے مت پھرو، مت گھومو، مت جاؤ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھروں میں رہو، گھروں میں نماز پڑھو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گھر میں عورت رہے گی تب جا کر کے وہ گھر کی اصلاح کرے گی، تو گھر کی اصلاح عورت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کردار بہت اہم ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہے، دو بڑی وجہ ہے جس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے۔ عورت اپنا دامن نہ چھوڑائے کہ ہم عورت میں ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آج کا سروے بتلا رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو ہونی ہی تھی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونی ہی تھی، کیسے نہیں ہوتی جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے ہی دیا تھا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ ساری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی لیکن امام کائنات کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دلیل حدیث سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال احدثكم حدیثا لا يحدثكم احد بعدي قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ رواه البخاری في کتاب العلم، حدیث نمبر 81، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تجھے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے بعد ایسی حدیث تمہیں کوئی نہیں سنا سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے، ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، علماء کو اللہ اٹھا لے گا، بڑے بڑے علماء کو اللہ اٹھا لے گا، علم کم ہوتا جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، بدکاری اور برائی پھیل جائے گی، وَيَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کیا تھا، اور آج کا یہ سروے بتلا رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر نصف سے زائد آبادی عورتوں کی ہے، تو جب عورتوں کی آبادی زیادہ ہے تو اس کی اصلاح کی ذمہ داری بھی عورتوں کی زیادہ ہونی چاہیے، اور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے، جو قوم کا معمار ہوتا ہے، اولاد قوم کی بنیاد ہوتی ہے، معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، یہ جب آنکھیں کھولتی ہے، اولاد آنکھیں کھولتی ہے، بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو عورت کی گود میں کھولتا ہے، اور جب اس کی گود میں قوم کے افراد جنم لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو یہ اس کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہیں سے وہ ان کے اصلاح کی کوشش شروع کر دے، کیونکہ اس وقت سے ہی جب اصلاح شروع ہو جائے گی، افراد صالح اور نیک ہو جائیں گے، تو آٹومیٹک ہمارا پورا معاشرہ نیک اور صالح بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عمومی حکم دیا، سورہ تحریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، سب کو یہ حکم دیا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ ان کی تربیت کر کے بچائیں گے، ان کی اصلاح کر کے بچائیں گے۔ اگر عورت کی گود میں بچہ آنکھیں کھولتا ہے اور اس قوم کے افراد جنم لیتے ہیں اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ سب سے پہلے سابقہ قوم کے افراد کا عورت کے ساتھ پڑتا ہے، ماں کے ساتھ پڑتا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5200، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته والامیر راع والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، آپ سب کے سب ذمہ دار ہیں، آپ سب ذمہ دار ہیں۔ مرد بھی الگ نہیں ہے، عورت بھی الگ نہیں ہے، عالم الگ نہیں ہے، جاہل الگ نہیں ہے، سب مل کر کے کام کریں گے تب جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ کہا تم سب ذمہ دار ہو، آپ سب ذمہ دار ہیں اور آپ سب سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک امام ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کا مرد ہوتا ہے، اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے۔ عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے شوہر کے بچے کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور سب سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے جو اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہے کہ عورت کے اوپر معاشرے کی اصلاح کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیسے اصلاح کرے گی، کیسے کام کرے گی کہ معاشرہ اچھا بن جائے گا؟ اس کے لیے عورت کو اصلاح کی بنیادی اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ایسی خوبیوں کا عورت کے اندر ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہو، اور ایسی خوبیاں 60 سے زیادہ ہیں۔ اگر ایک حدیث بیان کروں گا تو 60 حدیثیں ہوں گی، اور 60 حدیثیں بیان کروں گا 5 منٹ تو 200 منٹ ہو جائیں گے۔ پھر آپ سب لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے کہ کیا مولانا پھنسا دیے جھیلنے کے لیے۔ چند بنیادی چیزوں کو بس بتلاؤں گا، ان چیزوں کو اگر عورت اختیار کر لے تو معاشرہ ہمارا صالح بن جائے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ سب سے بنیادی چیز، اور ہمیشہ میں ہر موڑ پہ اسی کو اولیت اور نمبر 1 پہ رکھتا ہوں کیونکہ وہی اصل ہے، وہ ہے کہ عورت کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ عورت کا ایمان پکا ہو۔ اگر عورت خود ہی ڈھلمل یقین ہو، وہ خود غیر اللہ کی قسم کھاتی ہو، باپ کی قسم کھاتی ہو، بچے کی قسم کھاتی ہو، دوسروں کی قسم کھاتی ہو، وہ خود جو ہے اوہام و خرافات میں مبتلا ہو، وہ خود ایک پتا کے ہلنے سے ڈر جاتی ہو، اور مختلف قسم کے عقیدے اس کے اندر پیدا ہوں، جب اس کا ایمان خود خراب ہوگا تو اس کا اثر بچے کے اوپر کیا پڑے گا؟ تو بچہ جو سنتا ہے وہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی سب سے پہلے نمبر پہ ایمان کو ہی رکھا ہے۔ ایمان اور اسلام، سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 35، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، بے شک مومن مرد، مومن عورتیں، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، آگے اللہ نے ان کا انعام بیان کیا ہے، ابھی یہ صفتیں بیان کیا اللہ تعالیٰ،
کہ یہ صفتیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملے گا، یہ صفتیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عظیم دے گا۔ کیوں اجر عظیم دے گا؟ ان صفتوں سے آپ متصف ہوں گے، عورتیں ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں گی، اس کا اثر دوسرے پہ ہوگا، دوسرے دیکھ کر کے اس سے اچھائی سیکھیں گے تو پھر ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، کسی شخص کو آپ ایک اچھی بات بتلا دیں اور وہ اس پہ عمل کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا اللہ رب العالمین آپ کو اس کا ثواب دے گا، اس کے برابر ثواب دے گا۔ کاجر فاعلہ، آپ نے کہہ دیا کسی کو آپ مسجد کے اندر لے آئے، کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کا پابند بن جاتا ہے، وہ جب تک نماز پڑھے گا اس کو نماز کا ثواب الگ مل رہا ہے اور آپ کو اس کو ابھارنے اور اس کو لانے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کچھ ہو سکتی؟ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایمان صحیح ہونا چاہیے عورت کا۔ اور ایمان کیسا ہے بتاؤں؟ پہلے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، اسی میں آج کی عورتوں کے ایمان کا اشارہ ملتا ہے۔ صحیح روایت ہے، مسلم شریف کتاب القدر، حدیث نمبر 2664، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر اللہ وما او قدر اللہ وما شاء فعل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک قوی اور مضبوط مومن کمزور اور ضعیف مومن سے بہتر ہے، جو مضبوط ہو اور توانا ہو۔ اس لیے خالی پلپلہ مت بنیے، تھوڑا کھائیے، مضبوط بنیے، بجھاتا طاقت ہونا چاہیے، کھائیے، مضبوط بنیے تاکہ اللہ کی عبادت خوب اچھے سے کیجیے گا۔ طاقت نہیں ہوگی، امام صاحب اگر آدھا پارا یا 1/4 اگر ایک رکعت میں پڑھا دیں تو سب کے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آ رہا ہے رمضان، دیکھیے گا لاسٹ میں آئیں گے جب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوں گے، اس سے پہلے دیکھیں گے ارے 5 منٹ ہو گیا ہے، اب جائیں گے رکوع میں، تب آ کر کے ملتے ہیں۔ مضبوط بنیے، ایسے لوگوں اللہ کو پسند ہے۔ المؤمن القوی خیر، ایک تو خیر ہے اس کے اندر، بھلائی ہے، اور دوسرا وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ وقت پڑے تو لاٹھی چاہیے کہ نہیں؟ وقت پڑے تو سامنے مقابلہ کرنے والا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کی عبادت، آپ طاقت ہوگی خوب اچھے سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے گا ابھی 40 کے بھی نہیں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 40 کے بھی نہیں ہوتے ہیں، کرسی پکڑ لیتے ہیں، اتنے مضبوط ہیں ہم لوگ۔ 40 پار ہوا کہ کرسی پکڑ لیتے ہیں، مول صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب کہا دیکھیے کمزور ہے، لیکن اگر ایمان ہے اس کے اندر بھی بھلائی ہے، لیکن اگر ایمان ہو اور اس کے ساتھ طاقتور بھی آپ ہوں تو یہ سونا پر سہاگا ہے۔ وفی کل خیر، بھلائی دونوں میں ہے۔ آگے کیا کہا؟ احرص علی ما ينفعک، اس چیز کا حریص بنو، لالچی بنو جو تمہیں فائدہ دے، وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اندر فائدہ ہو۔ آج تو ہم سب فائدہ کو چھوڑ کر کے خالی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ سب سے بہترین سودا کیا ہے؟ سب سے بہترین سودا جنت، اس سے بہترین سودا ہے کیا؟ تو ہم لوگوں کو جنت کی نہیں پڑی، بس یہی فکر ہوتی ہے ہاؤ ٹو گیٹ منی، کیسے اس کا گلا دبا لیں، کیسے اس کے پاکٹ کو مار لیں اور ہم امیر بن جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرص علی ما ينفعک، اس چیز کے حریص بنو، لالچی بنیے جو آپ کو فائدہ دے۔ آپ یہ حدیثیں سنیں گے، قرآن سنیں گے، آپ کو فائدہ دے گا۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور کوئی کام کرنے جائیے
تو یہ یقین کیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد مانگیے، ہمت مت ہاریے. بولے کہ نہیں ابھی تو ہم لوگ سے نہیں ہو سکتا ہے. ارے ہمت کیجئے، ہمت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے. واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا. اگر کوئی برائی آپ کو لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مت کہیے کہ میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کیا تو ایسا ہو گیا. اس لیے کہ یہ اگر مگر یہ شیطان کی راستے کھول دیتے ہیں. آج کل کیا عقیدہ ہماری مسلم عورتوں کا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ ارے فلانا کی وجہ سے ہی میرا کام ہو گیا. اور بدعقیدگی اتنی پھیلی ہوئی ہے، کوا اگر آنگن میں بول دے کیا سمجھتے؟ ہاں بابا آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے، ہاتھ کھجلا دے ملنے والا ہے مال. بلی راستے سے گزر جائے، ارے پورا راستہ کاٹ دیا، ہم نہیں پار ہوں گے. ہے کہ نہیں؟ ایسی بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے عورتوں کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. آج آپ کہیے کسی سے کہ یہ کام کیوں کرتی ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو بولتے ہیں ارے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں. ارے تو باپ دادا اگر غلط کرتے تھے تو ہم بھی غلط کریں گے. اگر ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے تو ہم بھی شرک کریں گے. یہی تو مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے. ارے ہم باپ دادا ہمارے لات حبل منات ان سب کو نیک اور صالح بزرگ مان کر کے ان کی پوجا کرتے، ان کے سامنے جھکتے، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاتے تھے. تو کیا ہم محمد کی بات سے ان کو چھوڑ دیں؟ انجعل آل الہا واحدا، کیا ہم ایک معبود بنا لیں اور ان سارے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا ان وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادا سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں. آج مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، مسلم عورتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ دادا سے کرتے آئے ہیں وہی کریں گے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا تو غیر مسلم تھے. محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے پورا ہندوستان تو کفر میں تھا، مسلمان تو تھے ہی نہیں. سن 12 ہجری کے اندر عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلام آیا، اس سے پہلے تو سب لوگ کافر ہی تھے. تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم کریں گے. نہیں، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر کوئی بات ہو تو بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، ہماری عورتوں کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. گھبرا جاتی ہیں، تھوڑی سی کوئی پریشانی ہوئی گھبرا گئی. قربان جائیے، ذرا ہاجرہ کی سیرت کو بھی تو پڑھ لیجئے. ایمان ہو اور بھروسہ ہو اللہ پر تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسا ہو. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جنگل میں چھوڑ دو، ہاجرہ کو چھوڑ دو، اسماعیل کو چھوڑ دو. آج مکہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس وقت مکہ میں کوئی نہیں تھا، ایک پرندہ نہیں تھا، جنگل تھا پورا، پانی نہیں تھا، گھنا جنگل، صرف پیڑ تھے. اللہ نے کہا کہ یہاں پہ میرا گھر بنے گا، خانہ کعبہ بنے گا، یہاں پہ لے جا کر کے چھوڑ دو. حضرت ابراہیم، یہ ہوتے ہیں مسلمان. اللہ نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے. اور ہم بولتے ہیں اللہ نے کہا تو کیوں چھوڑیں گے؟ جب تک ہمارے صاحب نہیں کہیں گے چھوڑنے کے لیے تب تک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کو اللہ نے کہا چھوڑ دو، کہا چلو چھوڑ دیا. بال بچہ پیتا، دودھ پیتا بچہ، بولا بھی نہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں. فلسطین سے لے گئے اور مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا. جب واپس آنے لگے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے، اور آپ اس منظر کو اپنے دماغ میں لائیے کہ ایک اکیلی عورت ہو اور جنگل ہو جہاں پہ جانوروں کا خوف،
جہاں پہ کھانے پینے کا ڈر، جہاں پہ پانی نہ ہونے کا ڈر، ایک اکیلی عورت، اگر ہماری عورتیں ہوتی تو ان کے دل پر کیا گزرتا جب شوہر ان کو اکیلے جنگل میں چھوڑ دے، دودھ پیتے بچے کو اپنے سے جدا کر دے، اس کے دل پر کیا بیتے گا۔ آج ہمارا ایمان مضبوط اتنا نہیں ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے لختے جگر کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دے۔ وہ ایمان تھا اللہ پر اور حکم تھا، رب نے کہا ہے تو ہم کریں گے، آمنا وصدقنا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ کہا اللہ نے کہا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لن یضیعن اللہ عبدا، تب جائیے اگر میرا رب ساتھ ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا اللہ نے مشکل گھڑی آئی، بھروسہ اللہ پہ تھا، اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایسا چشمہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے، بند نہیں ہوتا۔ لاکھوں لیٹر ڈیلی جہاں سے پانی نکلتا، لیکن وہ چھوٹا سا کنواں آج تک نہیں سوکھا اور نہ ہی قیامت تک سوکھے گا۔ اور ایسا پانی، اللہ اکبر، ایسا پانی اللہ نے دیا۔ اللہ پہ بھروسہ ہو، کہا تھا لن یضیعن اللہ، دیکھیے ایسا پانی، طعام و طعم شفاء و سقم، بریانی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک مٹانے کے خواہش سے، بھوک مٹانے کی امید میں کھائیں گے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ پیاس بجھانے کے لیے پیئیں گے، پیاس بجھ جائے گی۔ جس بیماری کی نیت سے پیئیں گے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو ایمان تھا حضرت حاجرہ کے اللہ پر کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں ایسا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، بہت مشکل ہوتا ہے فرما بردار۔ آج کا حال یہ ہے فرما بردار عورتیں چراغ لے کر کے ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ جی میں پوچھوں گا نہیں ورنہ سب کا پول کھل جائے گا۔ ہماری عورتیں کتنی فرما بردار ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ کتنی فرما برداری ہوتی ہے۔ کھانے کا من کرے گا بریانی اور گھر میں بن جائے گی کھچڑی، نہیں بنائیں گے، جائیے کیا کیجئے گا۔ اللہ نے کہا والقانتین والقانتات، فرما برداری ہونی چاہیے عورتوں کے اندر۔ عورت جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، اس کے بچے فرما برداری کریں گے۔ اگر عورت شوہر کی بات نہیں مانے گی، بچے وہی سیکھیں گے، ہمارے قوم کے لوگ وہی سیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا والقانتین والقانتات، مرد کو بھی فرما بردار بننا ہوگا، عورتوں کو بھی فرما بردار بننا ہوگا۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، مرد کو بھی سچا بننا ہوگا، عورت کو بھی سچی بننی ہوگی۔ آج مرد بھی جھوٹ بولتا، عورت بھی جھوٹ بولتی، اور اتنے جھوٹ بولتے جس کی انتہا نہیں۔ جی تو اس جھوٹ کا اثر تو ہوگا ہی۔ جھوٹ بات آئی تو بتلا دوں، مکہ کے کافر بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے۔ آج مسلمان دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، اور مکہ کے کافر اور مشرک ڈرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹ بول دیں گے تو ہمارے بارے میں فیمس ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، پھر ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ شرک کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج ہم شرک نہیں کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ جی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2607، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اختیار کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچ بولنے سے نیکی کا راستہ آسان ہوتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے سچائی. اور جب نیکی کے راستے پہ آدمی چلتا ہے فإن البر يهدي إلى الجنة، تو نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سب سے سچا لکھ دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے سچ بولا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو صدیق کا ٹائٹل دے دیا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے. وَإِنَّ إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، کذب سے، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور آپ جھوٹ بولیں گے اللہ آپ کو سب سے بڑا جھوٹا لکھ دے گا. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ نے کہا کہ مرد کو بھی سچ بولنا ہوگا، عورت کو بھی سچ بولنی ہوگی. مرد باپ بھی سچ بولے گا اور بیوی بھی سچ بولے گی، تب جا کر کے ہمارے بچے سچ سیکھیں گے. لیکن ہم لوگ کیسے سچ بولتے ہیں؟ فون آیا، کسی سے بات نہیں کرنی ہے تو بچے کو بولتے ہیں جا بیٹا بول دے پاپا گھر میں نہیں ہے. بچے کو جا بول دے پاپا گھر میں نہیں ہے، اور بیٹا بھی ویسے ہی ہوشیار ہے، فون پہ جا کے بول دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر میں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو بچہ ہے، اس کو تو جھوٹ بولنے آتا نہیں. آپ نے جیسے کہا ویسے جا کے بول دیتا ہے، یہی سے جھوٹ سیکھتا ہے وہ. اور جب یہی سے اس کی زندگی میں جھوٹ کی شروعات ہوتی ہے تو بڑا ہو کر کے بھی وہ جھوٹ ہی بولتا ہے. رہے گا وکٹوریا میں اور بولے گا کہ یہی تو دکشنیشور میں ہے، بتائے گا نہیں آپ کو سچ. اس لیے آپ سچ بولیے گا، مرد سچ بولے گا، عورت سچ بولے گی تو ہمارے قوم کے افراد سچے ہوں گے اور تب ہمارا معاشرہ نیک اور صالح ہوگا. والصادقین والصادقات، والصادقین والصادقات. اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر بہت ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے صبر بھی ضروری ہے. اور عورتوں میں سب سے زیادہ صبر کی کمی ہوتی ہے. مرد اپنے درد کو سینے میں چھپاتا ہے اور عورت اپنے درد کو سینہ پیٹ کر کے اظہار کرتی ہے، نہیں کرتی ہے. صبر عورتوں میں بہت کم ہوتا ہے. صبر کرنا چاہیے، مصیبت آئے صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا، شور شرابہ نہیں کرنا. اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو مسلم شریف کی حدیث اٹھائیے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھ لیجئے. کیا صبر تھا، کیا صبر تھا. صبر ہو تو ام سلیم جیسا ہو کہ بیٹا مر گیا ہے لیکن باپ جہاد کر کے آیا، گھر میں داخل ہوا تو باپ کو بتائی نہیں کہ بیٹا مر چکا ہے کہ آتے ہی ان کے دل کو دھچکا لگے گا. سنیے کہ نہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں گئے ہوئے تھے، غائب تھے، اور جب واپس آئے اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. گھر آئے، بیوی نے خوب اچھے سے کھانا بنایا، خوب ان کے پسند کا کھانا بنایا، ان کے پسند کا بنایا. جی اشارہ بھی سمجھا کیجیے، ان کے پسند کا کھانا بنایا. اور کہتے ہیں وَتَصَنَّعَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَتَصَنَّعْ، اس سے بھی زیادہ بناؤ سنگھار کیا، خود کو سنوارا سجایا
جو پہلے کرتی تھی، پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو سنوار کر سجا کر صاف ستھرا بن کر کے ان کے سامنے آئی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ. لیکن پہلے بتایا نہیں. کیسا صبر ہو سکتا ہے. ہمارا قدم جیسے ہی جو ہے چوکھٹ پہ پہنچتا ہے پورا رامائن شروع ہو جاتا ہے اور پورے دل کی بھڑاس وہی سے نکال لی جاتی ہے. شوہر سوچتا ہے کاش آفس ہی میں رہتا تو بہتر تھا. آنے کے فوراً بعد اتنا جھیلنا تو نہیں پڑتا نا. اس نے کہا، فلاں نے یہ کہا، دیور نے یہ کہا، اور جو ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ساس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور ساری شکایتیں گیٹ پر آتے وقت ہی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ام سلیم کو دیکھیے، کچھ نہیں کہا، خوب اچھے سے سب کچھ ہو گیا، کھانا کھا لیے، اس کے بعد اور جو ضرورت ہے ضرورت بھی پوری کر لیے. جب سب کچھ ہو گیا تو سوال کرتی ہیں، اللہ اکبر، سوال کرتی ہیں وہ عورت جس کا بیٹا مر گیا ہے، وہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہے، شوہر کو بتلا رہی ہے اگر عورت نیک اور صالح ہو تو مرد بھی نیک بن جاتا ہے. کہا کہ بتائیے اگر آپ سے، یا یہ کہیے کہ کسی نے کسی سے کچھ عاریتاً لیا ہے اور جس سے لیا ہے اب وہ مانگ رہے ہیں اور یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بتائیے کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ کہا کہ نہیں، ایک دم نہیں. جب کسی سے عاریتاً لیا ہے، مانگ کر کے لیا ہے، کام کر کے ہم آپ کو سامان واپس کر دیں گے تو دینا ضروری ہے. کیوں نہیں دے گا وہ؟ تب کہا کہ اللہ نے اپنے سامان کو، اپنی امانت کو ہم سے لے لیا. ہمارا بیٹا نہیں رہا. اب غصے لال پیلا ہوا، اب کیا کیا تو نے؟ آنے کا بتانا نہیں چاہیے تھا. بڑی مشکل سے رات گزاری، صبح تڑکے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے ام سلیم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. اتنا جو ہے نازک موقع تھا اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن ہم کو بتایا نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کا صبر دیکھا. آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، ابو طلحہ کو ڈانٹا نہیں. اللہ کے نبی نے ام سلیم کے صبر کو دیکھ کر کے ان کے حق میں آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، بارک اللہ فی غابر لیلتکما، اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے. اور دنیا نے دیکھا اللہ نے اسی رات میں برکت عطا فرمائی. اور عبداللہ بن ابی طلحہ ایک نیک اور صالح اور بہترین نرینہ اولاد سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. جی، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صرف مرد کا ہی حق نہیں ہے یا مرد ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ کرے. عورت اپنے ہاتھ اپنے مٹھی کو باندھے رکھتی، وہ یہ سوچتی کہ ہمارے شوہر تو خرچ کرتے ہی، ہم کیوں خرچ کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر صدقہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر کے آپ کے افراد، معاشرے کے افراد، آپ کے گھر کے افراد کے دل کے اندر بھی صدقہ کرنے کا جذبہ ہوگا. اس لیے بچپن سے بچے کے ہاتھ میں بھی کچھ صدقہ کرنے کے لیے دیجئے کہ وہ جمعہ میں جا رہا ہے، کس کوئی مانگنے والا ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا تو وہ اس کے ہاتھ میں وہ تعاون فرما دے گا، اس کو وہ دے دے گا تو اس کی عادت بنی رہے گی. تو یہ صدقہ ہونا چاہیے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھیے، یار غار کی بیٹی، صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے. ہماری نظر سب پہ ہوتی ہے اس لیے کوئی چھپ نہیں سکتا. عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے، ام المومنین ہیں، یار غار کی بیٹی ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی اور محبوب بیوی ہیں. خرچ کرنے کا جذبہ اگر سیکھنا ہو
تو عائشہ صدیقہ سے سیکھیے، وہ عائشہ جس کو عبداللہ بن زبیر نے 70,000 درہم بھیجا، ایک دن میں خرچ کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، صبح میں ایک ٹوکری میں ڈال کر کے اور خادمہ کو بھیج کر پورے شہر کے ضرورت مندوں میں شام تک تقسیم کرا دیا۔ 1 درہم اپنے لیے باقی نہیں رکھا، روزے کی حالت میں تھی۔ خادمہ نے کہا، ام المومنین، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ روزے سے ہیں، 1 درہم تو رکھ لینا چاہیے، کچھ گوشت وغیرہ خرید کر کے لاتے اور افطاری کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کاش تو مجھے یاد دلا دیے ہوتی، یاد دلاتی تو رکھ لیتے۔ یہ رکھنے کے لیے نہیں، یہ کٹاکش میں کہا، تم یاد دلا دیتی رکھ لیتی۔ ایمان ایسا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دل کھول کے خرچ کرنا، 1 کھجور ہی صحیح، اگر 1 کھجور ہو اس کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا موقع آیا، اس 1 کھجور کو بھی اپنے لیے باقی نہیں رکھا، مانگنے والی آئی اس کو بھی دے دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ 1 کھجور ہوگی ہم کھا کر کے پانی پی لیں گے، صحیح روایت ہے، وقت نہیں ہے اس روایت کے پڑھنے کا۔ تو صدقہ کرنے کا، خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی ایسا خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کے بچے اس سے سیکھیں گے۔ اور عورتوں کو تو صدقہ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت أكثركن من أهل النار، اے عورتوں کی جماعت، تم خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر دیکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں گے تو اللہ جہنم کے آگ سے بچائے گا۔ کل حشر کا میدان ہوگا، گرمی، سورج ایک دم سامنے ہوگا، گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، سوائے عرش کے سائے کے، اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور ایک سایہ اور ہوگا، جب لوگ چھاؤں کھوجیں گے، وَالْمَرْءُ تحت ظل صدقتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ صدقہ کریں گے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کا صدقہ آپ کی چھتری بن جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ کا سایہ بن جائے گا، دھوپ کی تپش سے بچائے گا۔ اس لیے صدقہ کیجئے، عورتوں کو خاص حکم دیا گیا، صدقہ کیجئے۔ رأیت اکثرکن من اہل النار، ہم نے تم میں سے اکثر کو جہنمی دیکھا ہے، جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا کیا گناہ ہے، ہم کیوں زیادہ جہنم میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لوگ شوہر کی بہت نافرمانی کرتے ہو اور لعن طعن بہت کرتی ہو۔ عورت زبان عورت کی بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں مرد کی زبان اتنی گندی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت جلدی تم کسی کو برا بھلا بول دیتی ہو اور شوہر کی بہت نافرمانی کرتی ہو۔ کیسے کہ پوری زندگی لو احسنت الی احداہن الدہر، کہا پوری زندگی غلامی کرتے رہے، ناز و نخرے اٹھاتے رہے، ضرورتیں پوری کرتے رہے، اور ایک دن اگر ان کے من پسند کی ساری نہیں آئی تب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے شادی کر کے ہماری زندگی جہنم بن گئی۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، پورے اس کے احسان پہ پانی پھیر دیتی، پانی نہیں جھاڑو مار دیتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدقنا، صدقہ کرو۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتوں نے کیا، سنا، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات نے اپنے کان کے بالیں اتار دیے، اپنے پاؤں کے پازیب اتار دیے، اپنے ناک کے زیورات اتار دیے، جس کے پاس جو تھا سب اتار کر کے دے دیا۔ کسی کے گھر میں تھا تو گھر میں سے جا کر کے لے آئی اور کہنے لگی جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ میرے زیورات ہیں، میں ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، میرے شوہر غریب ہیں، کیا میں ان کے اوپر خرچ کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو بھی اجازت دی۔ بہرحال صدقہ کرنے کا حکم دیا،
تو صدقہ انہوں نے کیا، اعلان کیا صدقہ کرنے کا۔ سب سے زیادہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن زیورات سے بھر جاتا تھا، اس لیے کہ عورت کے پاس پیسہ کم ہوتا، زیور زیادہ ہوتے تو زیورات سے بھر دیتے تھے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہوگا اور یہ ہمارے بچے سنیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے، سیکھیں گے، ہمارا معاشرہ یقیناً پاک اور صاف ہوگا اور صالح بن جائے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ مرد کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، عورت کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب رکھا۔ تو ان اوصاف سے، ان خوبیوں سے عورت متصف ہوگی، ان خوبیوں کو اپنائے گی، وہ خود جھوٹ نہیں بولے گی، وہ خود چوری نہیں کرے گی، وہ خود ہسبینڈ کا پرس غائب نہیں کرے گی، تو ہمارے قوم کے بچے بھی اچھے ہوں گے اور معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ بچہ چوری کہاں سے سیکھتا ہے معلوم ہے؟ اس کے ٹیچر سکھاتے ہیں کیا اسکول میں؟ اس کے ٹیچر سکھاتے ہیں چوری کرنے کا؟ نہیں، وہ گھر سے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امی ابو کا پرس مار رہی ہے، پرس رکھ کر کے گئے اور پورا بٹوا ان کا خالی کر دی، تو بچہ تو وہی سیکھے گا نا، وہی سیکھتا ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح عورت کی اصلاح پر منحصر ہے۔ عورت جب تک اچھی نہیں ہوگی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت دوسروں کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتوں میں دو چیزیں بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، ایک ہے دوسرے کا مذاق اڑانا اور دوسرا ہے جیلسی۔ جیلسی بہت ہوتی ہے، اس سے اچھا کسی کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، اس سے خوبصورت کوئی نظر نہیں آنی چاہیے، اس سے اچھا کریم پاؤڈر کسی کا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جیلسی بہت ہوتی ہے اور دوسروں کا مذاق اڑانے میں سب سے آگے رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے معاشرے کے نقش کو کھینچتے ہوئے، معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں، سورہ حجرات کی آیت ہے 11 نمبر اور 12 نمبر کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ مذاق، دوسرے کا مذاق اڑائیں گے دل کے اندر نفرت ہوگی۔ نفرت کیا ہوگی؟ کبھی ہو سکتا ہے آپ کو پتھر چلا کے آپ کا سر پھوڑ دے۔ کہا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم۔ اچھا، پورا معاشرے کو لیا، پوری قوم کو ایک بار لیا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی سوسائٹی دوسری سوسائٹی کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتوں کو اسپیشلی کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہی اچھا ہے، آپ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہی اچھا ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم، کسی کے اوپر چوٹ مت کسیے، تانے مت ماریے۔ عورتیں تانا مارنے میں تو نمبر 1 ہوتی ہے، وہ ایسی، وہ ایسی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اچھا ہوا تیرے ساتھ ایسا ہوا، تانا مارنے میں بدکار۔ لا تلمزوا انفسکم، تانا مت مارنا، عیب نہیں لگانا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے ٹائٹل سے مت پکارنا، برا نام لے کر کے، ارے یہ کالی، یہ گڈی، یہ فلاں، یہ فلاں۔ آج لوگ ایک دم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور دھڑلے سے بولتے ہیں، ارے اس کی بیٹی تو بہت گڈی ہے، ارے اس کی بیوی تو بہت گڈی ہے، بہت ناٹی ہے۔ ایک دم کوئی اس کی برائی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیے معاشرے کی اصلاح کے لیے
یہ چھوٹی سی بات جسے لوگ سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دیا، صرف چھوٹی کہہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ان هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر، اگر اس کلمے کو جو تو نے کہا ہے کہ وہ صفیہ گڈی چھوٹی، اگر یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو سمندر کا پانی کا رنگ بدل جائے، اتنا خطرناک ہے، لیکن ہم لوگ دھڑلے سے بولتے ہیں، دھڑلے سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مذاق نہیں اڑانا، مذاق اڑائیں گے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے اوپر تانا زری نہ کریں، کسی کے اوپر عیب نہ لگائیں، کسی کو برا ٹائٹل سے نہ پکاریں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اللہ نے کہا کہ ایمان کے بعد ایک کتنا برا نام آپ کسی کا نام بگاڑ کر کے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اور ہوتا ہے، ارے سگیروا، ارے خلیدوا، ارے عبد الرحمنوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا نام ہے اس کو بھی لوگ بگاڑ دیتے ہیں۔ الرحمن اللہ کا نام ہے اس کو بھی لوگ بگاڑ دیتے ہیں، بگاڑتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہاں نہیں بولتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ کسی کا نام مت بگاڑیے، جو اس کا نام ہے اس نام سے پکاریے، بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو ان چیزوں سے باز نہیں آئے، اسے توبہ نہیں کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور آگے معاشرے کی اصلاح کا طریقہ بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، ارے فلانوا کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، اس لیے کہ آدمی جب بدگمانی کرتا ہے تب اس کے ٹوہ میں پڑتا ہے، اس کے چکر میں، اس کے پیچھے لگ جاتا اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلی ہی چیز پہ اللہ نے اسٹاپ لگا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ بدگمانی، کچھ گمان گناہ ہے، برا گمان کریں گے تو گناہ ہوگا، بلکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹی بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیں کہ وہ میرے بارے میں اس نے ایسا کہا ہوگا، یا اس نے ایسا کیا ہوگا، یا وہ فلاں جگہ جاتا ہے تو کسی غلط کام سے ہی جاتا ہوگا، اس طرح کی بدگمانی پیدا کر لے۔ اللہ نے کہا بدگمانی سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی چاہتا ہے حدیث پڑھ دوں، صحیح روایت ہے مسلم شریف کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2563 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن کذب الحدیث، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا، ولا تحسسوا، کسی کے خبروں کے پیچھے مت پڑو، کسی کے بارے میں گہرائی میں اس کی معلومات اکٹھا کرنے کے پیچھے مت پڑو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ ولا تباغضوا، بغض مت رکھو۔ ولا تدابروا، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور سب کے سب بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اس لیے کہ آدمی بدگمانی کرتا ہے تو پیچھے پڑتا ہے، پیچھے پڑتا ہے تو اس کے عیب کو ٹٹولتا ہے، اس کے عیب کو ٹٹولتا ہے، پھر اس کو بدنام کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑ جائے، اللہ اسے ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو آدمی اپنے بھائی کے ٹوہ میں پڑے، اس کے پیچھے پڑے، اس کے عیب کو تلاش کرے کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کے عیب کو سامنے لایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور آپ لوگ بھی اکتا رہے ہوں گے، رب کعبہ کی قسم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتبعوا عورات المسلم، لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے پردے کے، اس کی عزت کے پیچھے مت پڑو۔ من یتبع اللہ، من یتبع عورت اخیہ یتبع اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے بھائی کے پردے، اس کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے، اور جس کی عزت کے پیچھے اللہ پڑ جائے
اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِن كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں گرچہ وہ گھر میں ہو، اپنے بستر پہ ہو، اپنے بچھونے پہ ہو، وہاں اللہ رب العالمین اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کے لیے تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اور کہا کہ تم دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑو، اور کہا غیبت مت کرو، ولا يغتاب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. غیبت مت کرنا، کسی کی چغلخوری مت کرنا. بیٹھ گئے 4 آدمی اور بس دوسرے کو ایک ٹاپک مل گیا، یہ عمر ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ عائشہ ہے، لے لیا ایک ٹاپک اور بس اپنی جو ہے پوری اس کی جو ہے کنڈلی پوری اس مجلس میں جو ہے اس کی کنڈلی کھول دیا، اس کے عیب کو ظاہر کر دیا اور اس کی برائی بیان کرنے لگے. یہ غیبت بہت بری چیز ہے. وقت نہیں ہے کہ میں غیبت کی مذمت کروں، غیبت سے منع کیا. اور آج کل عورتیں تو بہت زیادہ غیبت کرتی ہیں، اس لیے غیبت نہیں کرنا بہت بری چیز ہے. کہا بتائیے آپ اپنے بھائی کی عزت کو اچھال رہے ہیں مجلس کے اندر. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ نہیں پسند کر سکتا ہے. تو جب اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس کی عزت کو کیوں اچھالتے ہیں مجلس کے اندر؟ اس کی عزت کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں بری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی غیبت اور چغلی کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کریں گے تب معاشرے کی اصلاح ہوگی. کریں گے تو ہمارا معاشرہ نیک اور صالح نہیں بن سکتا ہے. چلنے دیں یا اکتفا کریں؟ سامعین 9:30 ہو چکا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے. پانچ منٹ چلیے 5 منٹ کیا، 5 گھنٹہ بھی بولیے گا تو ہم بولتے رہیں گے، ہے نا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں سب سے پہلے عورت خود ان برائیوں سے بچے. جب وہ برائیوں سے بچے گی اور وہ اچھائیوں کو اختیار کرے گی تب جا کر کے اس کے معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور اگر کوئی برائی دیکھتی بھی ہے تو فوراً ٹوک نہیں دینا، اے تو کیا کر رہی ہے، اے تو کیا کر رہا ہے، اے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آدمی اگر کسی کو بھرے مجلس میں ٹوکتا ہے تو اس کے دل پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، وہ اپنے دل پہ لے لیتا ہے، اس کے دل کو چوٹ لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرتے وقت کبھی بھی بھری مجلس میں کسی کو نہیں کہا اے تم نے ایسا کیوں کیا. ایک بھی حدیث سنا دیجئے ہم کو. کبھی نہیں کہا کہ اے زید، اے بکر، اے فلاں تو نے ایسا کیوں کیا. نہیں، مجلس میں آپ جب بولتے معلوم تھا کہ یہ ہے، اسی نے کیا ہے، لیکن کیا کہتے؟ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولرلی کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے. جنرلی یہ حکمت ہے، دعوت کی حکمت ہے کہ آپ ٹارگٹ نہ کریں، آپ جنرلی بات کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں یا یہ چیز صحیح ہے، یا آپ اس کو خود پریکٹیکل کر کے دکھائیں. حکمت بہت ضروری ہے آپ کی دعوت کے اندر، اصلاح معاشرہ کے اندر حکمت بہت ضروری ہے. پیار سے سمجھانا بہت ضروری ہے. بھڑک جائیں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی، بھڑکیں گے تو لوگ بھاگیں گے. آپ اپنے کسی بہن کی اصلاح، عورت اپنے کسی بہن کی اصلاح چاہتی ہے، اگر اس پہ سخت کلامی کرے گی، اس پہ بھڑکے گی تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر حکمت ہو، پیار سے بات کرے، پیار سے جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے
یا دل سے جو دعا نکلتی ہے، کہا دل سے آپ بات نکلے گی آپ کی، اس کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے ہنگامے ہو جاتے، آپ اس ہنگامہ کو اسٹاپ کرنے کے لیے ہنگامہ نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں تھے، بڑے پیار سے سمجھاتے تھے۔ بس ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، 537 نمبر کی حدیث، عن معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثقل امياه ما شانكم تنظرون اليه الى اخر الحدیث۔ لمبی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے چھینک ماری تو میں نے یرحمک اللہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے سکھایا تھا جب کوئی چھینک مارے تو اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، یرحمک اللہ۔ عادت ڈالیے، کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سامنے چھینکتا ہے لیکن کوئی یرحمک اللہ نہیں بولتا، پھر آپ کا بیٹا کیا سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا وہ بھی یرحمک اللہ۔ کہا نماز میں نے یرحمک اللہ بول دیا، حالانکہ نہیں بولنا نماز میں، اب نماز میں یرحمک اللہ بول دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو میری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا ہماری ماں ہم کو گم پائے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں اس طرح سے مجھے دیکھ رہے ہو؟ بولنا نماز میں ما شانکم تنظرون الیہ، کیا ہو گیا ہے تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ اب جب یہ بول رہے ہیں تو صحابہ کرام جعلوا یضربون علی افخاذہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے ران پہ مارنے لگے۔ اب تو چپ ہو جا، ایک تو یرحمک اللہ کہا، اب شروع ہو گیا، اب پوری نماز باتیں کرے گا، چپ کرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ چپ کرا رہے ہیں تو میں چپ ہو گیا، نماز پڑھ لیا۔ اب تھوڑا سا ڈر لگا کہ یہ لوگ ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ضرور ہم نے غلطی کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ہم نے غلطی کیا ہے، آج تو ہم کو خیر نہیں ہے۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں خیر نہیں ہے نا؟ لیکن حضرت معاویہ نے کہا اللہ اکبر، فبأبی هو وأمی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، واللہ ما رأیت معلما قط، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس۔ اللہ کی قسم آپ سے بہترین ٹیچر ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، میں نے آپ سے بہترین ٹیچر نہیں دیکھا۔ ٹیچروں کو بھی درس ہے اس کے اندر کہ ٹیچر ہو تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ اور ہمارے بچے تو جیسے تھوڑا سا شور کرتے، ہنگامہ کرتے، دے تماچا، دے چھڑی، دے ڈنڈا، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا ہے۔ کہا اللہ کی قسم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ٹیچر ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے ہمیں بلایا، پاس بیٹھایا، میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، واللہ ما کہرنی، اللہ کی قسم میرے نبی نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، نہ ڈانٹا نہ مارا نہ برا بھلا کہا، بس اتنا کہا معاویہ بن حکم ان هذه الصلاة، یہ نماز ہے، نماز میں بات نہیں کی جاتی ہے، انما هو التسبیح، یہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے، یہ اللہ اکبر کہنے کی جگہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ صرف اتنی بات کہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بات حضرت معاویہ کے سینے کے اندر بیٹھ گئی۔ تو ایسی حکمتوں کو اختیار کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو بھی حکمت اختیار کرنی ہوگی، ڈائریکٹ کسی کو ٹوکنے کے بجائے اس کی اصلاح کیجیے محبت سے، پیار سے۔ وقت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ ہم سب کو، مردوں کے لیے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے الگ ہیں، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو مل کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی اگر نیک بن جائے تو ہمارا معاشرہ خود بخود نیک ہو جائے گا۔
ہر آدمی اگر سچا بن جائے پورا معاشرہ سچا بن جائے گا. ہر آدمی اگر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو کسی کی عزت کے اوپر داغ پڑنے کا ڈر نہیں رہے گا. یہی تو کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کتنا بھی دور جائے اکیلی اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے. آج تو 4 قدم پہ ڈر لگتا ہے. اگر بیٹی اسکول جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے, کالج جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں راستے میں کیا ہو جائے. ہر وقت ڈر ستاتے رہتا. جب تک بیٹی گھر نہ پہنچ جائے ہمیں ڈر لگا رہتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. اس لیے کہ ہمارا معاشرہ گندا ہو گیا ہے, معاشرے کے افراد کا ذہن گندا ہو گیا ہے. ہمارا ذہن اچھا ہوگا, ہماری نیت اچھی ہوگی, ہمارے قوم کے افراد اچھے ہوں گے تو ہمارا معاشرہ نیک اور صالح بن جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, معاشرے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہ عورتیں گھروں کے اندر عورتیں نماز پڑھنے بہت کوتاہی کرتی ہیں. نماز پڑھیں, بچے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں. چھوٹے بچے کو آپ دیکھیے, آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کا چھوٹا بچہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا بیٹا بیٹی آپ کو دیکھ کر کے بنا پوچھے بنا وضو کے آپ کے بغل میں آ کر کے نماز پڑھنے لگے گا. تو یہ تو اس طرح کا ماحول ہوگا تب تو ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اچھا بنے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے, ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے. جو لوگ بھی حاضر ہیں, جو لوگ بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں, اللہ سب کے گناہوں کو غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے دوست ایک عطار حسین تیمی ہیں, ایک تیمی بھائی ہیں, ان کی والدہ بہت بیمار ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم میں سے جن کے جو بھی بیمار ہیں, جو بھی مسلمان مرد و عورت بیمار ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ اگر ہمارے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر میں اللہ زحمت ہو تو اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ بچپن میں جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا اللہ تو بھی ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما. اے اللہ تو ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے. اے اللہ قیامت کی کروناکیوں سے بچا لے. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم جو چھوٹے بڑے عمل کر رہے ہیں اے اللہ تو اس کو قبول کر لے اور جہنم کی سزاؤں سے اے اللہ تو ہم سب کو بچا لے. اے اللہ تو نے جیسے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے اے اللہ ویسے جنت الفردوس میں جمع فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفره انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.